شروع کر دیتی ہے. اور یہ محبت کا تعلق میں نے کہا دو طرفہ ہے. یحبہم و یحبونہ، قرآن پاک میں ارشاد ہوا وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور رب کے دوست ولی اولیاء مقربین بارگاہ عبادت اور بندگی کے سانچے میں اپنی ذات کو ڈال کر زہد و ریاضت کی راہوں پر چل کر عمل و اطاعت کی راہ پر چل کر اپنی ذات کو وقف کر کے عشق و مستی کی بھٹی میں اپنی ذات کو فنا کر کے وہ رب سے پیار کر رہے ہوتے ہیں. اب قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا محبت رسول کے باب میں آپ اکثر سماعت کرتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں تو کیا کریں؟ فاتبعونی، محبوب آپ یہ اعلان کریں فاتبعونی، تم میری اتباع کر لو، میری اتباع کر لو تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. پہلی آیات بینات میں محبت الہی کا الگ آپ نے تذکرہ سماعت کیا. اس آیت بینہ میں ایک لطیف نقطہ ہے، وہاں فقط اللہ کے محب ہونے کی بات ہے، اہل ایمان کی روحانی کیفیت کا تذکرہ کیا گیا کہ جو رب سے محبت کرتے ہیں رب کے محب ہوتے ہیں. اس آیت پاک میں ایک ایسی نسبت اور ایسے تعلق کی تعلیم دے دی گئی اور ایسے رابطے کی تعلیم دے دی گئی کہ جس کے پاس وہ نسبت ہوگی اور جس کے پاس اطاعت و اتباع مصطفیٰ کا رنگ ہوگا تو فقط اللہ سے محبت کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا بلکہ اللہ انہیں اپنا محبوب کر لیا کرتا ہے. اللہ انہیں اپنا محبوب کر لیا کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کی بات کرتے ہیں، حب الہی محبت الہی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس محبت کا اظہار و اعلان کرتے ہیں، فاتبعونی، بس میری اتباع کر لیجئے، میری اتباع کر لیجئے، غلامی رسول کے راستے پہ چل نکلیے، اطاعت رسول کی راہ پر چل نکلیے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محبت میں ڈوب کر محبت رسول کے سمندر میں فنا ہو کر اور محبت رسول کے بحر ذخار میں اپنی ذات کو فنا کر کے محبوب خدا کی ایک ایک ادا کو اپناتے جائیے. جب سنت مصطفیٰ کا زیور آپ پہن لو گے اور ظاہر و باطن میں محبت رسول سرایت کر جائے گی اور ذات مصطفیٰ کے ساتھ تمہارا روحانی تعلق قائم ہو جائے گا. جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پٹا تمہارے گلے میں پڑ جائے گا یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کہ نسبت اطاعت فرمان برداری اور یوں کہ یہ نسبت مصطفیٰ کا تذکرہ ہے. جس کے پاس نسبت رسول ہے اور تعلق مصطفیٰ ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں قرب و وصال کے مراتب پھر ملتے ہیں اور پھر نہ صرف وہ اللہ کا پھر محب رہتا ہے بلکہ محبوب ہو جاتا ہے. اور دوستو یہ عشق رسول اور محبت رسول ایمان کی کائنات میں بطور خاص ایمانی کائنات میں نور و کرم کے خزانے عطا کرتی ہے اور کائنات کی ساری نعمتیں رب قدوس اپنے بندوں کو عطا کر دیتے ہیں بشرطے کہ وہ نسبت مصطفیٰ بحال کر کے رب کی بارگاہ میں آ جائیں. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بر درگوش آئے دامان اوست. جس کے پاس عشق رسول کی نعمت ہوتی ہے، عشق رسول کا سامان ہوتا ہے، جس کے قلب و روح عشق محمد سے آباد ہوتے ہیں، اس کے دامن کے گوشے میں بحر و بر یہ خشکی اور تری رب کی ساری کائنات اس کے دامن کے گوشے میں سما جاتی ہے، اس کے دامن کے گوشے میں سما جاتی ہے.
اس لیے محبت کی بات یوں کی گئی، بمصطفیٰ برساں شراب کہ دین ہماؤست۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں شراب کہ دین ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ اپنی ذات کو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچا لے، نسبت رسول اختیار کر لے، تعلق رسول اختیار کر لے، غلامی رسول کی راہ پر چل پڑ، اس لیے کہ تیرا تعلق اگر ذات مصطفیٰ سے ہے تو تجھے دین حاصل ہو گیا ہے۔ اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہبیست، اگر تعلق بارگاہ مصطفیٰ میں بحال نہ ہو سکا، انسان دین کے جتنے مرضی دعوے کرتا پھرے، تمام بولہبیست، وہ بولہبیت تو ہو سکتی ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کا دین تب بنتا ہے، ایمان کی کیفیات تب ملتی ہیں جب اس کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ بارگاہ رسالت معاد میں غلامی کا، محبت کا، چاہت کا، ارادت کا اور عشق کا تعلق قائم ہو جائے۔ اس کو ایمان کی کائنات میں اسے رسوخ مل جاتا ہے اور وہ اللہ کا محب نہیں رہتا، محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کے حصول کے لیے حب الہی، پھر قرب الہی، وصال الہی، بندگی کے مراتب طے کرنے کے لیے اور معرفت کے نور سے قلب و روح کے ویران وادیوں کو آباد کرنے کے لیے جو بات ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت رسول ہے، وہ نسبت رسول ہے، جس کا تذکرہ تلاوت کرتا اس آیت پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک محبت کی بات کر دیتے ہیں چونکہ تذکرہ محبت ہو رہا ہے۔ جس نے اللہ تک جانا ہے اسے دامن مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا۔ اللہ، رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ذات مصطفیٰ، سراپا مصطفی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اسوہ کاملہ، سیرت رسول، سنت رسول، اتباع رسول، اطاعت رسول، غلامی رسول، محبت رسول اور عشق رسول، یہ زینہ اور سبب ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے اللہ کی بارگاہ میں قرب و وصال کے مقام حاصل کرنے کا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، لفظ رسول جو درمیان میں ہے نا، یہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے، مخلوق کو خالق تک پہنچانے کا ایک زینہ ہے، مخلوق کو خالق تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، انسانیت کو کشاں کشاں رب کی بارگاہ میں حریم کبریا میں وصال آشنا کرنا اور قرب و وصال کے مراتب طے کروانے کا ذریعہ وہ رسول کی ذات گرامی ہے۔ یہ رسول وسیلے پہ، توسل پہ، سبب پہ، زینے پہ، نسبت پر یہ رسول کا لفظ دلالت کر رہا ہے۔ جس نے اللہ کی بارگاہ میں قرب و وصال کے مراتب طے کرنے ہیں وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائے۔ جب اطاعت رسول کر لو گے یہی اطاعت الہی ہو جائے گی۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اور پھر فرمایا من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے پس اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں اطاعت اور فرمان برداری کے مراتب طے کر کے اس کے قریب ہونے کا واحد ذریعہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تعلق قائم کرنا ہے۔ دوستو اسی نسبت سے قرب الہی اور حب الہی اور محبت الہی کا نور حاصل ہوتا ہے جو انسان کے قلب و روح اور ظاہر و باطن کو آباد کرتا ہے اور بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پھر اللہ کی محبت، ان دونوں چاہتوں اور محبتوں کا یکجا تذکرہ اس بات کا برملا اعلان ہے کہ نسبت رسول اور محبت رسول ہی محبت الہی کی کا نور عطا کرتی ہے۔ جسے حب الہی چاہیے وہ حب رسول کر لے، جسے تعلق باللہ چاہیے، اللہ سے تعلق، وہ تعلق بالرسالت اختیار کر لے، ذات مصطفیٰ سے غلامی کا تعلق اختیار کر لے، اور جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے۔ جو اللہ سے لو لگانا چاہتا ہے وہ مدینہ الرسول کی گلیوں میں آ جائے،
وہ گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں آ جائے. لوگوں یہاں جب تعلق قائم ہو جائے گا تو ظاہر اور باطن کے اندھیرے جاتے جائیں گے اور نور ایمان سے انسان کے قلب باطن کو منور کرتے جائیں گے. یہ محبت رسول کا رنگ جب انسان پہ چڑھ جاتا ہے یہ انسان کے باطن کو پاک کر کے رب کے قریب کر دیتا ہے. حدیث پاک میں یوں ارشاد ہوا